اور جو نہیں چاہتے اس کو چھوڑ دیں۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ تم یہاں رب جو چاہتا ہے اس کو اختیار کر لو، اور کل انشاءاللہ آخرت میں جو تم چاہو گے اللہ تعالیٰ وہ کریں گے۔ تو حقیقت بھی ایسے ہی ہے، ہمارے نفسوں میں بعض اوقات ایسی باتیں آ جاتی ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے کوئی کام کرتے ہیں، لیکن وہی بات شریعت کہہ رہی ہوتی ہے، نیت کے ذرا سے فرق سے ہم اس کو صحیح طریقے پر انجام دے سکتے ہیں۔ میں نے جو دوسری آیت تلاوت کی ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اس میں ایک بات جو بتائی گئی ہے وہ یہ کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہے، احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور نہیں ہے کچھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر تمہارے ساتھ نیکی کرے تو تمہیں چاہیے کہ تم بھی اس کے ساتھ نیکی کرو، یعنی اگر تمہارے ساتھ کوئی اچھائی کرتا ہے تو تم بھی اس کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرو، گویا کہ یہ ایک مکافات ہے، بدلہ ہے جو اچھائی کے ذریعے ہم ادا کریں گے۔ اور نیز آپ نے یہ مزید فرمایا کہ اگر تم کسی طریقے پر بدلہ اس طرح نہیں دے سکتے کہ تمہارے پاس مال نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے، تو کم از کم جس نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے اس کی تعریف ہی کر دو، یہی کہہ دو بھی فلاں شخص نے اللہ تعالیٰ سے جزائے خیر دے، میرے ساتھ یہ نیکی کی، میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ تو جب تم کسی کے ساتھ یہ معاملہ کرو گے تو یہ بھی گویا کہ نیکی اور احسان ہی ہے، یہ بھی بدلہ ہی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے لیے بدلہ دینا، اللہ کے لیے نیکی کا بدلہ نیکی سے دینا یہ محبوب ہے۔ ایک چیز وہ ہوتی ہے کہ ہم دکھاوے کے طور پر کرتے ہیں، وہاں پر یہ مقصد نہیں ہوتا، وہاں بلکہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر میں نہیں دوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، میری ناک کٹ جائے گی، یا یہ کہ اس نے فلاں موقع پر مجھے دیا تھا اس لیے میں بھی فلاں موقع پر اس کو دوں گا، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس کو نیوتا کی رسم کہتے ہیں جس کو شریعت نے حرام کیا ہے۔ نیتوں کا فرق ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ یہاں جو نیکی کا بدلہ نیکی سے دینے کو کہا جا رہا ہے، اس میں جو نیکی اس نے کی ہے، جو تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ تم بھی ویسا ہی احسان کرو، اس سے کمتر درجے کا بھی کر سکتے ہو۔ کسی نے اگر جو ہے وہ 1000 روپے سے مدد کی ہے اور اگر آپ جو اس کا نیکی 5 روپے سے کرتے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ یہ مقصد ہدیے کا کیا ہے، دل خوش کرنا ہے کسی کا۔ تو 1000 روپے سے جس طرح دل خوش ہوتا ہے 5 روپے سے بھی خوش ہوتا ہے، تو مقصد اللہ تعالی کی مرضی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ کہ تم بھی مکافات کا معاملہ کرو، کہ اگر تمہارے ساتھ کسی نے نیکی کا معاملہ کیا ہے تو تم بھی نیکی کا معاملہ کرو، احسان کا معاملہ کیا احسان کا معاملہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ایسا ہی تھا کہ جب کوئی شخص آپ کے ساتھ کوئی نیکی کا معاملہ کرتا، کوئی ہدیہ آپ کی خدمت میں لاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور وقت اس کا بدلہ دے دیا کرتے تھے، یعنی عام طور پر مکافات آپ کیا کرتے تھے، بدلہ دیا کرتے تھے، اور مقصد یہی ہوتا تھا کہ اس اللہ کے بندے نے میرے ساتھ نیکی کا معاملہ کیا ہے، میرا دل خوش کیا ہے، میں بھی اس کا دل خوش کر دوں، اور مقصد صرف اس کی یہی۔ اور جو جس چیز کو حرام کیا، جیسے کہ میں نے کہا ہمارے یہاں باقاعدہ ایک رسم ہے، شادی بیاہ کے اندر ضرور لفافہ دیتے ہیں، اور یہ لفافہ دینا بھی اس لیے ہوتا ہے چونکہ نیت یہ ہوتی ہے کہ اگر میں نے نہیں دیا تو کیا بولے گا کہ بچی کی شادی ہے، بیٹے کی شادی ہے، اس نے کچھ دیا ہی نہیں بھائی۔ ایک زمانے میں تو لوگ باقاعدہ رجسٹر لے کے بیٹھتے تھے، اس میں نام لکھا جاتا تھا کہ کس نے کتنے پیسے دیے۔ بعض برادریوں میں آج بھی یہ سسٹم ہے، اور جب اگلا مرحلہ میں کسی اور کی ہوتی تھی تو آپ دیکھتے تھے کہ بھئی یہ بدلے میں دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا، تو باقاعدہ بعض اوقات تو جھگڑا اور لڑائی بھی ہوتی تھی کہ بھئی تم نے فلاں کی شادی میں 100 روپے دیے تھے، اب تم 50 دے رہا ہو، اب تو 200 دینے ہوں گے تمہیں۔ تو گویا کہ یہ بدلہ یہ جائز نہیں، اسی لیے ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا کہ بھئی اگر کہیں کچھ لینا دینا تم کرنا ہی چاہتے ہو تو دینے سے شریعت نے منع نہیں کیا، لہذا تم پہلے سے جا کے دیکھ لو کہ انہیں کس چیز کی ضرورت ہے، انہیں ضرورت کی چیز دے دو، ان کا دل زیادہ خوش ہوگا۔ ایک آدمی ہے، پتہ چلا کہ 10 آدمی 10 کے 10 جو ہے وہ گھڑی اٹھا کے لے لا رہے ہیں، کیا کرے گا اتنی ساری گھڑیوں کو؟ بجائے اس کے کہ اگر اس کی کوئی ضرورت کی چیز آپ دے دیں گے تو زیادہ خوشی ہوگی۔
ہم نے اپنے بزرگوں کے بارے میں سنا کہ ان کو ہدیہ دینے میں لوگ ایسی چیزیں استعمال کرتے تھے کیونکہ وہ تربیت یافتہ لوگ تھے کہ کوئی قلم لا کے دے رہا ہے، کوئی کاغذ لا کے دے رہا ہے، حالانکہ معمولی سی چیز ہوتی تھی لیکن دل اس سے بڑا ہو جاتا تھا کہ ان کے کام کی اور ضرورت کی چیز ہوتی تھی، انہیں خریدنی نہیں پڑتی تھی۔ تو آج بھی یہ کیا جا سکتا ہے کہ آدمی اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب میں تحادو تحابو حدیث میں فرمائے کہ ہدیہ دیا کرو، یک طرفہ نہیں بلکہ دونوں طرف سے، تم بھی دو دوسرا بھی تمہیں دے، اور مقصد ایک دوسرے کا دل خوش کرنا ہے۔ اور وجہ اس کی بتا دی کہ ہدیے دینے سے محبت بڑھتی ہے، تحادو تحابو، جب تم ہدیہ دو گے محبت بڑھے گی آپس میں۔ بعض گھرانوں میں جہاں آپس میں جنگیں ہوتی رہتی ہیں، لڑائی دنگا فساد، خاص طور پہ ساس بہو کا جھگڑا اور نند بھاوج کا جھگڑا ہوتا ہے، تو عام طور پر اصل میں ہم اس طرح کے معاملات نہیں کرتے کہ کبھی ایک دوسرے کو کوئی ہدیہ دیں، چاہے وہ ہدیہ معمولی قیمت کا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے دینے سے دوسرے کے دل میں نرمی اور محبت پیدا ہوتی ہے کہ بھئی یہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تبھی تو کوئی موقع چھوڑتا نہیں ہے، موقع ہو نہ ہو لیکن کچھ نہ کچھ ضرور یہ ہدیہ دیتا ہے۔ اس میں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے، بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کچھ دینا ہی تو بھئی ذرا رک جاؤ، مہینے بعد شادی آ رہی اس موقع پہ دے دینا، تو گویا کہ موقع سے ہی دینا ہے، بے موقع نہیں دینا، حالانکہ ہدیے کے لیے کوئی موقع نہیں ہے، جب جی جائے آدمی دے دے۔ لیکن ہمارے یہاں یہ بھی ایک وہ ہے کہ اگر کوئی دے بھی رہا ہوتا ہے اللہ کا بندہ تو عورتیں روک دیتی ہیں کہ بھئی ابھی سے کیوں دے رہا ہو، فلاں موقع آئے گا تو جب دے دینا، وہ بھی اللہ کا بندہ رک جاتا ہے اس سے، حالانکہ یہی تو علامت ہے اس کی کہ اللہ کے لیے دے رہا ہے، بے موقع دینا ہی علامت ہے۔ بعض اوقات لوگ موقع پر لے کے آتے ہیں تو بھئی وہ اس موقع پر سبھی دے رہے ہیں، اس لیے بے موقع آدمی دے، جب موقع نہیں ہے تب بھی تو سمجھا جائے کہ واقعی اللہ کے لیے دے رہا ہے۔ لیکن اگر صرف موقع تاک کے دیکھو کس موقع پہ دینا چاہیے کس پہ نہیں دینا چاہیے، ہاں البتہ اتنی بات ہے کسی کو کسی کے حالات کا علم ہے، اب ان کے یہاں گھر میں شادی بیاہ ہے تو جائز امور میں خرچ کرنے کے لیے آدمی اپنے طور پر اگر کوئی مدد کرتا ہے کہ چلو بھائی میری طرف سے یہ آپ شامل کر لیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس میں بھی احسان نہ جتائے آگے جا کے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے اعمال کو باطل مت کرو، اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، کس سے؟ بالمن والاذی، احسان جتا کر اور ایذا پہنچا کر۔ چنانچہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بے شک دیا اس نے کسی موقع پر لیکن ذرا سی لڑائی ہو گئی، اب لوگوں سے کہتے پھر میاں میں نے اس کے ساتھ یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، کیا کیا؟ جو کچھ کیا کیے دھرے میں پانی پھیر دیا، اس نے کچھ بھی نہیں کیا، جو کچھ کیا تھا یہ کہہ کر سب پر پانی پھیر دیا۔ اس لیے احسان مت جتاؤ، یہ احسان جتانا گویا ایذا پہنچا رہا ہے اس کو، اور ایذا پہنچا کر اپنے صدقات کو حضور اللہ فرماتے ہیں باطل، لا تبطلوا اعمالکم بالمن والاذی، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تم اپنے صدقات کو باطل مت کرو احسان جتا کر، تو احسان مت جتاؤ۔ بعض لوگ احسان جتاتے ہیں بلکہ آدمی نیکی کر کے بھول جائے اس کا نام بھی نہ لے کبھی۔ بعض اوقات جو احسان جتانا ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ نیکی کی تھی، بدلہ میں بھی چاہ رہا ہوں مجھے میرے ساتھ بھی کرے گی، یہ صحیح نہیں۔ اس کا مطلب ہے ہماری نیت یہ تھی کہ ہمارے ساتھ بھی یہ نیکی کرے گا، بدلہ دے گا مجھے، یہ نیت رکھنا صحیح نہیں۔ جب ہم کسی کو دیں اگر ہم یہ نیت ہماری نہیں ہے کہ یہ دے یا نہ دے تب تو ٹھیک ہے ہدیہ ہے وہ، لیکن اگر یہ نیت ہو کہ بھئی بدلے میں یہ بھی دے گا مجھے، یہ ناجائز۔ اس لیے اس بات کو خوب سمجھ لینا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں کا معاملہ یہی رہا، حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ یہ تھا، ان کی خدمت میں جب کوئی ہدیہ پیش کرتا بہت ہی خوشی کا اظہار فرماتے، بلکہ اس حدیث کی روح سے اس کی اتنی تعریف کرتے کہ اس کا دل اتنا خوش ہوتا کہ پوچھیں۔ کوئی آدمی کوئی چیز لے آتا، ارے بھائی تم ہمارے لیے لائے، اس کی تو ہمیں تلاش تھی جو تم لائے ہو، بہت ہی اچھی چیز لے آئے، اس کی ہماری ضرورت تھی، ہم تو سوچ رہے تھے بازار سے خریدیں، اچھا وہ تم ہی لے آئے۔ اب آج سامنے والے کا دل کتنا خوش ہوتا ہے اس سے، تو اس قدر یعنی کیفیت ہوتی تھی کہ اس سے باقاعدہ دوسرے کا دل خوش ہوتا۔ ہمارے یہاں ایک بزرگ تشریف لائے، ایک مرتبہ ٹیلی فون گھر پہ کیا، اتنی دیر میں میں نے انہیں ٹھنڈا پیش کیا تو بہت ہی خوش ہوئے، اور بار بار یہ فرماتے تھے کہ بھئی اس وقت بڑی ضرورت محسوس ہو رہی تھی اس کی، آپ نے بہت اچھا کیا ماشاءاللہ، دل ٹھنڈا کر دیا۔ لیکن مجھے بعد میں پتا چلا، اس وقت تک مجھے یہ پتا نہیں تھا، لیکن بعد میں پتا چلا کہ اصل میں ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ کہ دوسرا کوئی آدمی چھوٹا سا بھی کام کرتا ہے، ہدیہ دیتا ہے،
تو اس کا مکافات کسی نہ کسی طریقے سے کرنا مقصد ہوتا ہے. تو اس میں ایک یہ بھی ہے کہ آدمی اس کی تعریف کر دے کہ بھئی تم نے ماشاءاللہ یہ بہت ہی اچھا کام کیا، یہ بھی اس کا بدلہ ہے. تو حضرت ڈاکٹر صاحب کا عام معاملہ یہی تھا کہ اتنی تعریف فرماتے تھے کہ دوسرے کا دل خوش ہو جاتا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ واقعی حضرت کو اس کی بہت ضرورت تھی. اور ایک اور معاملہ حضرت کا تھا کہ ایک شخص نے ہدیہ دیا اور چھپا کے دیا خاموشی سے بالکل. تو فرمایا کہ بھئی یہ کیا ہے؟ کہا کہ حضرت ہدیہ ہے. کہا کہ بھئی ہدیہ ہے، چوری تو نہیں، پھر چھپا کے کیوں دے رہا ہو؟ نہ تم چوری کر رہے ہو ہدیہ دے کے اور نہ میں چوری کر رہا ہوں ہدیہ لے کے. تو اس لیے جب ہدیہ لینا اور دینا دونوں مسنون عمل ہیں، اس سے محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، تو اس میں چھپا کے دینے کا کیا مطلب؟ سب کے سامنے بھی دے سکتے ہو، کوئی حرج نہیں. تو بہرحال یہ حضرت کا طریقہ کار تھا. میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ ہمیں اپنے بزرگوں کا طریقہ بھی پتا ہونا چاہیے اور اس کے آداب کا بھی علم ہونا چاہیے. اگر کوئی تنہائی میں دے رہا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو ضروری نہ سمجھے، اور اگر سامنے دے دیا تب بھی کوئی حرج نہیں. البتہ نیت اچھی ہونی چاہیے. بعض اوقات نیت اس میں یہ ہوتا ہے لوگوں کو دکھانا مقصد ہوتا ہے، پھر جائز ہے. بلکہ وہ صدقہ جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے کیا جائے وہ کل آدم ایسا ہے کوئی اس نے کیا ہی نہیں. اس لیے آدمی جب کوئی کام کرے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اس میں دکھاوا مقصود رہو. ہر آدمی اصل میں موقع بموقع ہر چیز کے تقاضے کے مطابق اس کو جب کرے گا. کہیں یہ تقاضا ہوتا ہے کہ چھپ کر دیا جائے تاکہ ریاکاری کا خدشہ نہ ہو. کہیں دل میں اگر ریاکاری کا خیال آ رہا ہو تو کوئی بھی نیکی کا کام ہے، صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، جو تم دے رہا ہو چوری چھپے دے دو، خاموشی سے دے دو، کسی کو بتاؤ بھی نہیں. اور کہیں اگر مقصد یہ ہو کہ کچھ لوگوں کو رغبت دلانا مقصود ہے تو ایسی صورت میں سامنے دے دو تاکہ دوسرے کو بھی رغبت ہو. تو اصل یہ ہے کہ ہماری نیت کیا ہے اس دینے اور لینے سے. تو انشاءاللہ اس لینے دینے میں اگر نیت اچھی ہوگی تو اس پر اجر و ثواب بھی ہوگا. تو بہرحال یہ احسان کا بدلہ کہ جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے لیے ہو. صحابہ کرام کا معاملہ یہی تھا. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم اپنے گھر میں سالن بناؤ اس میں پانی زیادہ ڈال لو تھوڑا سا، تاکہ تم اپنے پڑوس میں بھی بھیج دو، ایک دو گھر میں بھیج دو. تو اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ سری یا پائے، آج کل تو ہمارے یہاں بڑی اہمیت ہے اس کی، لیکن ایک زمانے میں اس کی اہمیت نہیں تھی. اب سے یعنی ایک دو عشرے پہلے تک بھی سعودی عرب میں پھینک دیا کرتے تھے، وہ جانتے ہی نہیں تھے، پائے کھائے بھی جاتے. یہ تو پاکستانیوں کے وہاں جانے سے اس کی اب قدر و قیمت ہو گئی اور اب ٹھیک ٹھاک قیمتی چیز ہو گئے، ورنہ ان لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا، اٹھایا اور پھینک دی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فرمایا کہ اگر تم کسی کو صدقہ دو، چاہے وہ ایک پائے کیوں نہ ہو، تب بھی اس کو معمولی سی ہدیہ دے رہے ہو تو کسی کو معمولی چیز مت سمجھو اس کو. آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی اگر کسی کو دینا ہے تو ذرا اچھی چیز دو بھائی، یہ نہ ہو کہ وہ بولے کہ بھئی کیا دے دیا مجھے. تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں بھالتے ہیں. بہرحال اس میں کوئی شک نہیں، اللہ نے اگر دیا ہے تو دینے میں ہم اچھی چیز ہی دیں تاکہ دوسرے کا دل خوش ہو واقعتاً کہ اس نے مجھے کچھ چیز دی ہے، لیکن یہ مقصد نہ ہو کہ بعد میں وہ بھی ہدیتاً مجھے بدلہ دے گا مجھے. ہاں دوسرا آدمی از خود اپنی طبیعت سے مزاج سے خوش ہو کے اور مکافات کرنا چاہے سنت سمجھ کے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جب تمہیں کوئی شخص، تم کسی شخص سے قرض لو یا تم سے کوئی شخص قرض لے اور جب واپسی کا موقع آئے تو کچھ بڑھا چڑھا کر وہ دے تو اس میں کوئی حرج نہیں، جائز ہے، ناجائز نہیں. لیکن اگر کوئی باقاعدہ طے کر لے کہ میں 1 لاکھ روپے دے رہا ہوں لیکن واپسی میں تم 3 مہینے بعد 1,10,000 دو گے، یہ سود ہے، ناجائز، حرام. اگر بغیر طے کیے وہ 1,10,000 یا 1,20,000 بھی دے دے کہ بھئی میرا دل خوش ہوا، تم میری ضرورت میں میرے کام آئے لہذا میں تمہیں یہ پیسے بڑھا کر اپنی خوشی سے دے رہا ہوں، تو جائز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹنی لی تھی قرض، اونٹ. جب اس کا وقت آیا ادائیگی کا تو اس کا مالک وقت سے پہلے ہی آ گیا اور مطالبہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرمایا کہ بھئی فلاں قسم کی اونٹ یا اونٹنی جو ہے وہ اس شخص کو دے دو. صحابہ کرام گئے، آ کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نہیں ہے لیکن اس سے بہتر اور اچھی قسم کی ہے. فرمایا وہی دے دو. اور پھر فرمایا کہ دینے کا جب معاملہ ہو تو تم بہتر سے بہتر ہی دو، یعنی کچھ نہ کچھ زیادہ کر کے دو. تو دیکھیے ویسے تو یہ سود ہے، ناجائز ہے، حرام ہے اگر طے کر لے آدمی، لیکن اگر طے نہیں کیا کوئی آدمی
اپنے طور پر یہ سمجھتے ہوئے کہ بھئی اس نے میرے ساتھ ایک نیکی کا کام کیا، اچھائی کا سلوک کیا، لہذا اب جب میں واپسی کر رہا ہوں تو بڑھا چڑھا کر کچھ دوں تو اس میں کوئی شرم قباحت نہیں۔ اسی طریقے سے یہ نیکی کا معاملہ ہے، ہدیے کا معاملہ ہے، اس میں نیت یہ نہ ہو ہم جب دے رہا ہوں کسی کو کہ یہ بھی مجھے دے گا فلاں وقت میں، آج میں اس کی شادی میں دے رہا ہوں، کل یہ میری شادی میں دے گا، میرے بچوں کی شادی میں، یہ نیت ہوگی تو جائز نہیں ہوگا۔ اور اگر ویسے ہی آدمی جو ہے وہ دے رہا ہے تو اور اس میں واپسی کا اور نیت نہیں ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، دوسروں کو بھی چاہیے کہ مکافات کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ، پریشانی ہو تمہیں، تو تم کثرت سے درود شریف پڑھو، کثرت سے درود شریف پڑھو، انشاءاللہ تمہاری مشکل حل ہو جائے گی۔ اور پھر حضرت نے خود فرمایا کہ بھئی میرا ذوق اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں اپنی یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ کو کوئی ہدیہ پیش کرتا تھا تو آپ بدلہ اس کا ضرور دیا کرتے تھے، اپنے طور پہ کچھ نہ کچھ اس کا مکافات فرمایا کرتے تھے، چاہے اس کو دعا دے کر، چاہے اس کی تعریف کر کے، چاہے اس کو کسی بھی طریقے سے کچھ نہ کچھ بدلہ آپ دیا کرتے تھے۔ تو یہ ناممکن ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے باقاعدہ نام لے کر کہتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں نے یہ درود کا ہدیہ آپ کو بھیجا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ مکافات کیا کرتے تھے، تو حضرت ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ میرا ذوق اب بھی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور آپ اللہ رب العزت کے حضور یہ فرمائیں گے کہ اللہ جس نے مجھ پر یہ درود بھیجا ہے، اللہ تو اس کی مشکل کو حل فرما دے، تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے ہماری مشکل حل ہو جائے گی۔ اس لیے اگر مشکل کسی کو پیش آ جائے تو درود شریف پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالی ہماری مشکل کو اور پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہی تھا کہ نیکی کا بدلہ نیکی، احسان کا بدلہ احسان۔ البتہ ہم جب نیکی کریں تو اس میں نیت اچھی رکھیں کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تعلیم ہے ہمارے دین کی کہ ہم لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں، حتیٰ کہ اگر کوئی ضرورت مند کافر بھی ہو تو اس کی ضرورت پوری کرنا اور اس کے ساتھ احسان و سلوک کا معاملہ کرنا ہماری شریعت اس کی بھی تعلیم دیتی ہے۔ البتہ اذیت دینے سے شریعت نے منع کیا ہے، کسی بھی طریقے سے کسی کو اذیت پہنچانا یہ جائز نہیں ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ آج ہم دیکھ لیں بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم اپنے قول و عمل سے ایک دوسرے کو جو تکلیف پہنچاتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، اور اس اذیت کا احساس بھی نہیں ہوتا ہمیں، اس میں کیا دینی لوگ کیا بے دین لوگ، ہر طرح سب لوگ۔ آج ہمارے ہاں عام طور پر حاضری نہیں ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں روڈ بند ہیں دائیں بائیں، لوگ 2-3 گھنٹے سے 4 گھنٹے سے پریشان ہیں، اس کا بھی کوئی حل نکالنا چاہیے۔ بے شک احتجاج حق ہے کسی نہ کسی کا، جو بھی احتجاج کرنا چاہے تو وہ احتجاج کرے، لیکن ایسے طریقے پر احتجاج کرنا کہ جس سے راستے بند ہو جائیں، لوگوں کو ہزاروں آدمیوں کو تکلیف پہنچے، وہ بددعائیں دیتے ہیں وہ لوگ۔ اور کسی کو اچانک جلدی جانا ہوتا ہے، کوئی کام ہے، ضرورت ہے، لیکن راستے بند۔ دوسری دنیا میں ہم اگر جائیں تو وہاں پتہ چلتا ہے جی وہاں خاص جگہ ہوتی ہیں جہاں پر آدمی کھڑے ہو کے احتجاج کر سکتا ہے، تو ایسی جگہ اگر بنائی جائیں تو یقیناً احتجاج کرنا تو حق ہے، کرنا چاہیے، لیکن اس کو ایسے طریقے پر اختیار کرنا چاہیے۔ خاص کر دینی جماعتوں کو اس کا اور زیادہ لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو پھیلانے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو یقیناً سب سے پہلے ہم خود اس پر عمل کریں، اور اس کا طریقہ یہ کہ ایسا کوئی عمل جس سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے یہ کسی طریقے پر جائز نہیں، تو ایسا طریقہ اختیار کریں کہ جس سے ٹریفک کی روانی میں خلل نہ آئے، لوگوں کو تکلیف اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب 4-4 گھنٹے 8-8 گھنٹے لوگ پریشانی میں بیچارے گھومتے رہتے ہیں، راستہ نہیں ملتا۔ میں نے دیکھا بعض لوگ یہاں سے نکلے ادھر سے آئے اچھا پھر راستہ بتانے والا بھی کوئی نہیں، پولیس والے بھی ایسی جگہوں پر تو کھڑے جہاں ان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جہاں ضرورت ہے وہاں موجود نہیں ہے کہ کسی کو بتائی دو کہ یہاں مت جانا، وہ بیچارے جا کے پتہ چلتا ہے راستہ بند ہے، پھر دوبارہ واپس آتے ہیں اور پھر وہ دوبارہ ٹریفک جام کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تکالیف دینا پہنچانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے ایک بات فرمائی ایک مرتبہ کہ یاد رکھو حجاج بن یوسف سے اللہ تعالیٰ اس کے ظلم کا بدلہ لیں گے، لیکن یاد رکھو کہ اس کے ظلم کی وجہ سے ہمارے لیے یہ جائز نہیں کہ ہم اس کی غیبت کریں۔ اگر اس کی غیبت کریں گے تو اس کی غیبت کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ لے گے۔ کسی کے ظالم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہم اس کے ساتھ جو چاہے کرتے رہیں، اگر ہم غلط کریں گے ناجائز کریں گے تو ٹھیک ہے، اس کے ظلم کا حساب بھی اللہ تعالیٰ لیں گے، لیکن ہم جو ظلم کر رہے ہیں اس کا حساب بھی ہمیں دینا پڑے گا۔ یہ نہ سوچیں کہ ہم سے کوئی کچھ نہیں پوچھے گا،
اس لیے ان چیزوں کا اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور کہ ہم ایسا طریقہ اختیار نہ کریں کہ جس سے کسی کو ایذا تکلیف پہنچے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے رحمت ثابت ہو اور باعث خیر ہو، باعث شر نہ ہو۔ بہرحال اسی لیے میں نے کہا کہ دین پر پورے کا پورے دین پر عمل کرنا یہ ہے اصل میں ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کا پورے داخل ہو جاؤ، ایک چیز پہ عمل کر لو دوسری کو چھوڑ دو، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا تو لوگ مذاق اڑائیں گے۔ اس کا معاملہ ایسا ہی ہوگا کہ ایک شخص جو مسخرہ تھا، بہت مذاق کیا کرتا تھا لوگوں سے، تو جب بیمار ہوا تو لوگوں سے کہنے لگا کہ جب میں مر جاؤں گا نا تو میں ایسی صورت اختیار کروں گا کہ تم تب بھی ہنسو گے، رو گے نہیں۔ تو بہرحال اس کا جب انتقال ہو گیا، انتقال سے پہلے وہ خاص لوگوں کو ایک وصیت کر گیا کہ دیکھو بھائی جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے اٹھا کے بٹھا دینا، میری ٹانگیں سیدھی کر دینا اور پیچھے ٹیک لگا کے مجھے بٹھا دینا، اور 2-4 گھنٹے مجھے بٹھا کے چلے جانا بس، پھر اس کے بعد پھر آ کے دیکھ۔ تو اسی طریقے سے انہوں نے جن کو کہا تھا انہوں نے ایسے ہی کر دیا۔ اب بیٹھا بیٹھا وہ اکڑ گیا، جب اکڑ گیا تو اب اس کو تختے پر جب لٹاتے تھے، سر نیچے کرتے تھے تو ٹانگیں اوپر ہو جاتی تھی اس کی، اور ٹانگیں سیدھی کرتے تو اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا۔ تو باقاعدہ لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا کہ دیکھو اس کی ٹانگیں سیدھی کرتے ہیں تو سر اٹھا لیتا ہے، سر نیچے کرتے ہیں تو ٹانگیں اوپر اٹھا لیتا ہے۔ تو ہمارا دین کے ایک حصے پر عمل کرتے ہیں، دوسرے حصے کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ہنسی مذاق کا ذریعہ بنے گا۔ یہ دین پر پورے کے پورے عمل کریں۔ تب حقیقت یہی ہے کہ آج ہماری وجہ سے بہت سے لوگ دین پر عمل نہیں کرتے، اس لیے ہمیں اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے، چاہے ہم اکیلے ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ نہ سوچیں کہ بھئی وہ کرے گا تو میں کروں گا، اگر سبھی یہ سوچتے رہیں گے کہ وہ کرے گا تو میں کروں گا، کوئی بھی نہیں کرے گا پھر تو۔ اس لیے اللہ نے اگر ہمیں سمجھ دی ہم کریں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسے بھی سمجھ دے دے۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ اپنے فضل خاص سے بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما۔ نور محمد صاحب بیمار ہیں، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرما دے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سے مسجد کے نمازی ہیں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہلوایا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ ہم میں ہمارے عزیزوں میں رشتہ داروں میں جو بیمار ہیں، اے اللہ اپنے فضل خاص سے سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے رخصت ہو چکے، اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔